السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید رائچوری چینل کے ویورز کا دلی استقبال کرتی ہوں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں میرے شریک بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو دریائے نیل کی تاریخی داستان سناؤں۔ دریائے نیل مصر کا بہت بڑا دریا ہے جو مصر کے صحرائی علاقے کو سیراب کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مصری لوگوں کی معاشی حالت بہت اچھی ہے۔ مگر تاریخ میں بدقسمتی سے دریائے نیل کا پانی سال میں ایک بار سوکھنے لگتا تھا، اور مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ہر سال جب دریائے نیل سوکھنے کے قریب ہوتا تو اس خاص مہینے میں وہ مصر کی سب سے حسین اکلوتی بیٹی کو اس کے ماں باپ سے موٹی رقم دے کر خرید لیتے اور اس کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر قیمتی گہنے اور لباس سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں باجے گاجے ناچ گانوں کے ساتھ لے جا کر ڈال دیتے۔ وہ کنواری دلہن پانی میں ہمیشہ کے لیے اپنے ارمانوں کو سینے میں دفن کر کے دفن ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹتے کہ اب ان کا دیوتا خوش ہو گیا اور ان کی بھیٹ قبول کر کے دریائے نیل کو پانی سے بھر دے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ پھر مصر فتح ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فاتح مصر حاکم بنائے گئے تو وہاں کے لوگ آ کر اس بات کی اجازت مانگنے لگے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لڑکی کو بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے سختی سے منع کیا، ہرگز نہیں، میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اسلام جہالت کی ان تمام رسومات کو اور پرستش کو دفن کرنے آیا ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ حاکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، مگر پانی گھٹنے سے رفتہ رفتہ قحط سالی کے اسباب ہونے لگے۔ لوگ مصر چھوڑ کر روزی روٹی کی تلاش میں دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب یہ حالات دیکھے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے امیر المومنین کو اطلاع دی۔ جواب میں امیر المومنین نے دریائے نیل کے نام ایک پرچہ بھیجا اور عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق پرچے کو دریائے نیل میں ڈلوا دیا، لیکن ڈالنے سے پہلے انہوں نے پرچے کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے چل رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے جاری کر دے۔ یہ خط دریائے نیل میں ڈالنے کے بعد ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی، دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ اوپر چڑھ گیا۔ اس طرح امیر المومنین نے جاہلیت کی اس رسم اور اعتقاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ سارا خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس تاریخ سے لے کر آج تک کسی سال دریائے نیل نہیں سوکھا۔ یہ تھے ایمان والے جو کہتے تھے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ان بہادروں کے بارے میں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کفر کی حالت میں ننگی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے، مگر جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اپنا سب کچھ اس دین پر لوٹا دیا، کلمے کی آواز کو ایسے بلند کیا کہ کفر و شرک کے خلاف آندھی بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوئے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ان جانثاروں کی محبت اطاعت کے جذبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج اور خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، انہوں نے شرک کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، جس کی وجہ سے وہ بلند ہوئے مسلمان ہو کر۔ افسوس آج ہم من چاہی زندگی اپنا کر ان تمام غلط جاہلیت کے طریقوں کو زندہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان غیروں کے طریقے اپنا کر ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہماری شادیاں غیروں کے لیے ایک مذاق بن گئی ہیں، تمام قوموں سے ہم آگے بڑھ گئے، فضولیات، خرافات، واہیات، بری رسموں میں۔ آج ہماری شادیوں پر بڑھیا شادی خانہ، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑے، بڑھیا نذرانہ اور بڑھیا جہیز اور بڑھیا ویڈیوگرافی، بے پردگی، بے حیائی، شاید اسی لیے نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ آپ کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر زعفرانی رنگ کا اثر ہے، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیسا رنگ ہے؟ تو عبد الرحمن عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے نکاح کیا تھا۔ اللہ اکبر! عشرہ مبشرہ کی بشارت سننے والے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نکاح کی اطلاع دی اور نہ دعوت میں بلایا۔ کیسی سادگی تھی ان کی شادیوں میں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جانثار، اسلام پر ایمان پر مر مٹنے والوں کو پیدا کیا۔ آج سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکال کر ہم اپنے لباس میں، وضع خطا، رہن سہن، ہر چیز میں، گھروں کی سجاوٹ میں، بچوں کی تربیت میں، ہر چیز میں انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برتھ ڈے، میرج اینیورسری، نیو ایئر کا سیلیبریشن منا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے سینوں پر ماڈرن مسلمان ہونے کا لیبل بھی لگا لیا۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے آج کے مسلمانوں کے بارے میں کیا خوب کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کس قدر ہم گر چکے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنے طور طریقوں کو بدل دیں۔ جتنے واہی تباہی والے رسومات اور طریقے ہماری زندگیوں میں ہیں اس کو ختم کر دیں۔ ایک بدعت کو اگر ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ
اس کا اجر ہمیں حشر میں ہمارے اعمال نامہ ملنے تک ہوتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ چلیے آج توبہ استغفار کے ذریعے سے ہم اللہ کو منا لیں اور نیک اعمال اور نیک عادت اطوار کو اپنا کر سنتوں کو زندہ کر کے اپنی زندگیوں کو پلٹ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فتنے اور فساد کے زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آئیے ہم اپنے گھروں کو سنتوں سے نورانی بنائیں، چھوٹی سنت کو بھی ہم ضائع نہ کریں۔ جو چھوٹی سنت کو چھوٹی سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑی سنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں سنت زندہ ہوں گی تو شیطانوں کا دخول بند ہوگا۔ ایک پیاری سی سنت بتا دوں تاکہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، چاہے گھر والے موجود ہوں یا نہ ہوں۔ پھر درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ اتنی طاقت دے، اتنی فرصت ہو تو پھر ہم اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی دم کر لیں۔ آیت الکرسی شیطان پر گرز ہے، ہتھیار ہے، تلوار ہے، توپ ہے۔ جس جگہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس جگہ شیطان ہی نہیں ٹک سکتا۔ ہم آیت الکرسی کو اپنا تعویذ بنا لیں، آیت الکرسی کو اپنا گنڈا بنا لیں، آیت الکرسی کو ہم اپنے گھروں کی حفاظت کا واچ مین بنا لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں نورانی اعمال زندہ ہوں گے۔ نورانی اعمال ہماری نسلوں میں چلیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو مالوں کی نہیں بلکہ اعمال کی وراثت چھوڑ کے جائیں، کیونکہ اعمال ہی خبر میں کام آنے والے ہیں۔ جو نورانی اعمال اپنی نسلوں کو دے کر جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اس عہد و پیمان کے ساتھ چلتے ہیں، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی تو بات باقی، ورنہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔